پشاور پولیس لائن مسجد خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 64 تک پہنچ گئی، 150 زائد زخمی، پاک فوج اور 1112 کے ریسکیو کام جاری۔ بزرگ شہری کو 11 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گیا، ملبے کی صفائی کا کام جاری۔ خیبر پختونخوا میں آج سوگ، قومی پرچم سرنگو رہے گا، سرکاری دفاتر کھلے رہیں گے۔ خودکش حملے کے وقت مسجد میں 250 کے قریب نمازی موجود تھے، کئی نمازی اپنی مدد آپ کے تحت زخمی حالت میں باہر آئے۔ پولیس لائن پشاور میں خودکش حملے کے 27 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا سمیت اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی، شہداء کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزراء کی پشاور میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، کور کمانڈر اور آئی جی خیبر پختونخوا نے دھماکے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو خودکش حملے کی فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ ریاستی طاقت اور اتحاد سے دہشت گردوں کو ناکام بنائیں گے، نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی گفتگو، شہباز شریف لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ داخلہ نے پولیس لائنز پشاور میں حملہ آور کو سہولت کار ملنے اور علاقے میں پہلے سے موجود ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خالد خورسانی گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی۔ سانے کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پختونخوا میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ پارک میں تحریک انصاف کی جانب سے شہدائے پشاور کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب، خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شہداء کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ خانیوال میں ISI کے 2 افسران کو شہید کرنے والا دہشت گرد مارا گیا۔ سیکورٹی اداروں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عمر نیازی کو افغانستان فرار ہونے سے پہلے قابو کیا، زخمی حالت میں گرفتاری کے بعد دوران علاج چل بسا۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دیں۔ TTD نے ٹنڈو محمد خان روڈ پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم کے کارندے کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے 450 گرام بارودی مواد برآمد، بم تیار کر کے سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کا نگراں حکومتوں کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اظہار تشویش، حکمرانوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ آئین شکنی کے خلاف آئین میں راستہ موجود ہے، سربراہ تحریک انصاف کی گفتگو۔ عمران خان کا آئندہ ہفتے سے اسلام آباد منتقل ہونے کا فیصلہ، 2 بلٹ پروف کمرے تیار کر لیے گئے۔ عمران خان پر حملے کی فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی، جائے وقوع سے 31 گولیاں کے خول ملے۔ عمران خان کو 1 گولی براہ راست 2 کسی چیز سے ٹکرا کر لگی، دھات کا ایک ٹکڑا بھی جسم میں پیوست ہوا۔ موقع سے ملنے والی 2 گولیاں کلاشنکوف کی تھیں، رپورٹ میں تصدیق۔ آصف علی زرداری نے قتل کی سازش کا الزام لگانے پر عمران خان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا، 14 روز میں معافی نہ مانگنے پر 10 ارب روپے ہرجانے کی کارروائی کا اشارہ۔ فیصل کریم کنڈی نے شوکت خانم اسپتال میں طالبان کے علاج کا دعویٰ کر دیا۔ کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت آج دائر کی جائے گی۔ عدالت نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ IMF مشن سے قرض کی اگلی قسط کے لیے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات آج ہوں گے۔ پالیسی سطح پر بات چیت 3 فروری سے شروع ہوگی۔ بجلی اور گیس پر امیروں کو سبسڈی اب نہیں ملے گی، وزارت خزانہ نے صاحب ثروت افراد سے قربانی مانگ لی۔ ثقافتی رنگ، خوبصورت گلیاں اور چوپارے، مغلیہ طرز زندگی اور عشق و محبت کی لازوال داستانیں۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں جشن داستان گوئی فیسٹیول کے آخری روز شہر لاہور کو یاد کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائے از خود بڑھا دیے۔ پنجاب میں انٹرسٹی بس کرایوں میں 400 روپے تک اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی ٹرانسپورٹرز نے کرائے 30% تک بڑھا دیے۔ کراچی میں چنگچی والوں نے آخری سٹاپ کا کرایہ 100 روپے کر دیا۔ کراچی میں طالب علم سے بدسلوکی پر نجی اسکول کو 1 لاکھ روپے جرمانہ، محکمہ تعلیم نے رجسٹریشن بھی معطل کر دی۔ سیکھنے کے عمل میں مادری زبان بولنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا 2 ٹوک پیغام۔ طالب علم کے منہ پر کالا نشان لگانے والا ٹیچر پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ کراچی میں لیاری کے ماہی گیر کی بیٹی نے غیر ملکی فٹ بال ایونٹ میں شرکت کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 17 سالہ سنوبر کا فٹ بال سے جنون انتہا کو پہنچ گیا، گھر کی چھت کو ہی میدان بنا کر پریکٹس شروع کر دی۔ ثقافتی رنگ، خوبصورت گلیاں اور چوپارے، مغلیہ طرز زندگی اور عشق و محبت کی لازوال داستانیں۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں جشن داستان گوئی فیسٹیول کے اور آرٹس کونسل کراچی کے زیر اہتمام 7 روزہ یوتھ فیسٹیول تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آخری روز بینڈ جیمرز اور گلوکار علی عظمت نے میلہ لوٹ لیا۔